نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ یہ سورۃ توبہ کی 60 نمبر کی آیت ہے جو 10ویں پارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، حقدار ہیں، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ تو اصل میں فقیروں کا حق ہے، مسکینوں کا، محتاجوں کا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کی دلداری مقصود ہے اور غلاموں کے آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے۔ ایک اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض اس میں سے اس زمانے میں نہیں ہیں، جیسے غلام وغیرہ آزاد کرنے میں، چونکہ غلام باندیوں کا سلسلہ پوری دنیا میں اب نہیں رہا، اور بھی بہت سارے ہیں۔ بہرحال اب کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کا بیان کیا جا رہا ہے قرآن و حدیث اور معتبر کتب فتاوی کی روشنی میں۔ بغور سماعت فرمائیں، زکوٰۃ جو ہے اپنے بھائی بہنوں کو اگر مستحق ہوں اور سید نہ ہوں تو بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں، بھانجی، بھانجوں اور بھتیجیوں، بھتیجوں کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے چاچا کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، خالو کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، سسر کو دے سکتے ہیں، ساس کو دے سکتے ہیں، اور سوتیلی ماں باپ کو دے سکتے ہیں۔ یہ سب اس وقت میں ہے جب کہ یہ مستحق ہوں، یعنی ان کے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر نہ مال ہو، نہ تجارت کا سامان ہو، اور نہ سونا چاندی ہو، نہ پیسے ہو۔ اور زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اور اسی طرح سے اوپر تک جتنے بھی سلسلے، پڑدادا، پڑنانا، ان کو بھی نہیں دے سکتے، اور ایسے ہی اپنی اولاد کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو نہیں دے سکتے، پوتوں اور پوتیوں کو، نواسوں اور نواسیوں کو نہیں دے سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے جو آدمی صحت مند ہے لیکن نصاب کے بقدر اس کے پاس مال نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کے بقدر 20-22 ہزار روپے ضرورت سے زائد اس کے پاس نہ اس کے اکاؤنٹ میں ہے، نہ اس کے ملکیت میں ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے جو آدمی اپنے مقام پر رہتے ہوئے مالدار ہے لیکن سفر میں نکلا، خدا نخواستہ سفر میں چوری ہو گئی اور اس کے پاس سفر خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ایسے آدمی کو بھی سفر کی حالت میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے مقام پر مالدار ہے لیکن سفر میں فقیر ہو گیا ہے، ایسے شخص کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایسا شخص جسے گھر بھی ہے اور آمدنی کا ذریعہ دکان، تجارت یا ملازمت بھی ہے، مگر خرچے میں، گھر کے اخراجات میں پریشانی ہوتی ہے، نصاب کے بقدر مال اس کے پاس نہیں ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، دینا جائز ہے۔
اور اسی طرح سے جو ہے نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کو جس کے والد مالدار ہوں، بچے نابالغ ہیں لیکن باپ مالدار ہے، غنی ہے، صاحب نصاب ہے، تو ان بچوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے اگر بچوں کی ماں تو مالدار ہے، والد نہیں، والد غریب ہے، تو ایسے بچے کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، باپ کا اعتبار ہے۔ ایسے ہی رضاعی ماں جس نے دودھ پلایا ہے، اس کو غریب ہونے پر زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو مستحق ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہے تلاش کر کے دینے کی کوشش کرنی چاہیے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اگر ان کی اولاد ہے، ممیری، پھپھیری، چچیری، تائری، بہنیں، بھائیاں، اگر وہ مستحق ہیں اور صحیح اور معتبر سلسلے نسب کے حساب سے وہ سید نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے تلاش کر کے دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اس میں حسن سلوک بھی پایا جاتا ہے، رشتے ناتوں کو جوڑنے کا جو حکم دیا ہے اللہ نے، صلہ رحمی کا، اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے رشتہ داروں کو مستحق رکھ کر بھی نہیں دیتے اور دوسروں کو، دور والوں کو دیتے ہیں۔ ان کی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی اگر وہ مستحق لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن قریبی رشتہ داروں کا سب سے پہلے خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ غریب ہے یا مالدار ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی غریب رہ کر بھی اچھے کپڑے ٹپ ٹاپ میں رہتا ہے، لیکن گھر کی حالت اندرونی اعتبار سے اگر تحقیق کی گئی تو وہ مالدار نہیں ہوتا، مالک نصاب نہیں ہوتا، اور اپنی غربت کو، غریبی کو بھی وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے دیں کہ اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ مالدار ہے یا غریب ہے، تو ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ نہ دے، بلکہ تحقیق کر لینا چاہیے۔ اور بعض لوگ مستحق رہ کر بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، زبان سے اظہار نہیں کرتے کہ بھئی میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، لیکن اصل میں حقدار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی آدمی کو زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کے پیسے یہ سمجھ کر دیا کہ مسلمان ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اور زکوٰۃ کے مستحقین میں سب سے زیادہ حقدار جو ہے مدارس اسلامیہ ہیں، جو دین اسلام کی اشاعت کے قلعے ہیں، محفوظ قلعے ہیں، جن مدارس میں سال بھر بچوں کو قرآن و حدیث اور دینی علوم سے روشناس کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں غریب بھی ہوتے ہیں، یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، تو ایسے مدارس کو، مستحق مدارس کو جو ہے تلاش کر کے وہاں تک زکوٰۃ پہنچانا چاہیے۔ بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ ہدیے کی رقم، تحفے کی رقم، عطیے کی رقم، اپنا پاکیزہ مال بھی دینا چاہیے، تاکہ یہاں سے فارغ ہونے والے بچے حافظ عالم بن کر کے قوم کی صحیح رہنمائی کرنے والے بچے، تو وہ صحیح غذاؤں سے اپنے آپ کو پرورش کر کے قوم کی صحیح خدمت کرنے والے بنے۔ تو ہدیے کی رقم، تحفے کی رقم، عطیے کی رقم مدارس اسلامیہ کو زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ ہاں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، تو اس لیے آج کے اس ماحول میں جب کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تمام مدرسے والے، اکثر مدارس والے جو ہے پریشان ہیں، کیونکہ ہر سال مساجد میں اور مختلف جگہوں پر جا کر لوگ جو ہے کچھ پیسے وصول کر لیتے تھے سال بھر۔ اکثر جو ہے مدرسوں کا خرچ رمضان کی آمدنی پر ہوتا تھا، تو اس سال جو ہے چونکہ مسجدیں بھی بند کی گئی ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اہل مدارس پریشان ہیں، محتمم حضرات وغیرہ سب، تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم خود ان تک پہنچائیں۔ اور اس میں جو ہے دوہرا ثواب بھی ہے، علم دین کی اشاعت کا بھی، اور ہماری زکوٰۃ بھی اچھی طرح سے ادا ہو جائے گی۔ تو علم دین جو اصل ہے قرآن و حدیث کے علوم، اس کی اشاعت میں ہمارا مال پیسہ خرچ ہوگا، بہت بڑی جو ہے خیر و برکت ہوگی، دعائیں بھی لگیں گی۔ تو اس لیے جو ہے اہل مدارس کو تلاش کریں، اچھے مدارس کو،
اور ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں کہ کون سا مدرسہ مستحق ہے، کیسے پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ ہاں، تو زکوٰۃ مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر تک یا آفس تک جو مانگنے والے آتے ہیں، اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دے دو، صدقات دے دو، ہم اسے تو دے دیتے ہیں، لیکن جو مستحق ہے ان تک پہنچانا یہ ہر ایک مالدار مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کہ یہ مستحق ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور مدارس اسلامیہ سب سے زیادہ مستحق ہیں اس وقت میں، اس کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح دین پر چلنے اور صحیح معنوں میں اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی مبارک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اس کی رضا جوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔